السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وجعلنا نومکم سباتا۔ محترم سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، منہاج المسلم کے درس میں آپ تمام کا استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ آج کا جو عنوان سونے کے آداب، کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے واضح کیا جائے گا کہ سونے کے آداب کیا ہے۔ مسلمان نیند لیتا ہے تو اس لیے لیتا ہے تاکہ سکون محسوس کرے اور تر و تازہ ہو جائے اور تقویت حاصل کرے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طاقتور اور مضبوط مومن کمزور مومن سے بہتر ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اپنے کلام پاک میں ارشاد بھی فرمایا: وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، کہ ہم نے تمہارے لیے نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا ہے۔ ایک مقام پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورہ قصص کے اندر: وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ اللہ رب العالمین نے اپنے کلام پاک میں یہ فرمایا کہ اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی رحمت سے، کہ جس نے دن کو اور رات کو بنایا، پہلا رات کا تذکرہ، رات بنائی اور دن بنایا، پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا لِتَسْكُنُوا فِيهِ، تاکہ تم اس رات میں سکون حاصل کرو، اس میں تمہارے لیے سکون رکھا ہوا ہے۔ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور دین بنایا تاکہ دین میں تم محنت کرو اور محنت مشقت کے بعد اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی روزے تلاش کرو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ تو اس آیت سے کیا معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین نے رات کو بنایا ہمارے سونے کے لیے اور دین کو بنایا ہمارے کمانے کے لیے، تجارت کے لیے، آمدنی کا اللہ رب العالمین نے جو نظام بنایا وہ دین کا ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اللہ نے کہا کہ رات کو اپنا لباس بنایا، چھپانے کی چیز بنائی تاکہ انسان کے ساری چیزیں چھپ جائے، انسان آرام سے سو جائے، اور دن کو ہم نے بنایا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے دن کو ذریعہ معاش کے لیے ہم نے بنایا، یعنی انسان معاش یا زندگی کے اندر کھانے پینے کے لیے روزی روٹی تلاشے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے دن کو بنایا۔ تو رات و دن کو بنانے والی ذات اللہ کی ہے، اور رات یہ سونے کے لیے اللہ رب العالمین نے بنائی۔ محترم سامعین، یہ اللہ رب العالمین عظیم نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کی رات، اور نیند یہ بڑی عظیم نعمت ہے۔ اگر انسان نہ سوئے تو انسان پاگل ہو سکتا ہے، انسان نہ سوئے بیمار ہو سکتا ہے، انسان اگر سونا چھوڑ دے تو انسان بیمار ہوتے ہوتے کمزور ہو جائے گا، کیونکہ اس کی امیونٹی طاقت جو ہے وہ بالکل ختم ہو کے رہ جائے گی۔ کچھ آداب آپ کے سامنے پیش کیا جائے کہ نماز عشاء کے بعد سونے میں تاخیر نہ کریں۔ آج کل تو معاشرے کے اندر 12-1 بجے تک ویسے ہی جاگا جاتا ہے اور ویسے بکواسات اور فحش باتوں میں رات گزار دی جاتی ہے۔ بہتر یہ ہے، اچھا یہ ہے کہ عشاء کے بعد جلدی سو جایا جائے، کیونکہ جتنا جلدی سوئیں گے صبح اٹھنے میں بڑی آسانی ہوگی۔ انسان کی 5 سے 6 گھنٹہ نیند ہوتی ہے، یہ رات کے اندر مکمل ہونی چاہیے۔ آج اتنی شکایتیں ہوتی ہے کہ فجر میں اٹھ نہیں پاتے، فجر میں نیند نہیں کھلتی، فجر میں نیند ہماری نہیں دور ہو پاتی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم رات میں سونے بڑی تاخیر کرتے ہیں اور صبح ہماری گول ہو جاتی ہے۔ تو رات میں جلدی سونے کی عادت بنائے، انشاءاللہ جب عادت بن جائے گی تو بڑی آسانی کے ساتھ ہم رات میں جلدی سوئیں گے اور صبح جلدی اٹھ پائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول
ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء سے پہلے نیند کو اور عشاء کے بعد گفتگو کو ناپسند کرتے تھے. یعنی بیکار کی بات، ویسے ہی بکواس، لغو بات، ایسی باتوں کو کرنے سے گریز کرتے تھے. اگر ذکر و اذکار کا معاملہ ہو، دینی معاملات کا معاملہ ہو، یا پھر کچھ دین کے تعلق سے بند و نصائح کا معاملہ ہو، یا پھر گھر کے اندر آپس میں میاں بیوی کا بیٹھ کر گفتگو کرنا، یا پھر اپنے گھر کے اندر اچھی اچھی باتیں کرنے کے لیے بیٹھ کر کے باتیں کرنا یہ جائز ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان دن بھر باہر رہتا ہے، رات میں آتا ہے، پھر رات میں سو جائے تو اپنے گھر والوں سے بات کب کرے گا؟ بیکار کی بات کرنے سے منع کیا گیا. مشارحین لکھتے ہیں کہ عشاء کے بعد گفتگو کو ناپسند کرتے تھے. وہ کس طرح کی گفتگو؟ بیکار کی گفتگو، لغو گفتگو، گالی گلوچ اور نہ جانے کون کون سے خرافات جو ہوتے ہیں، ویسی گفتگو کرنے سے اللہ کے رسول ناپسند کرتے تھے. لیکن اچھی اچھی باتیں کیا جائے، اور انسان اگر جگ بھی جاتا ہے تو اس پہ کوئی حرج و قباحت نہیں ہے، بلکہ کوشش ہونی چاہیے جلدی سو جائے. دوسرا ادب، انسان باوضو ہو کر سوئے، یعنی وضو بنا کر کے سونا یہ بہت ہی بہتر کام ہے. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برہ بن عازب کو حکم دیا، اذا اتیت مضجعک فتوضأ وضوءک للصلاۃ، کہ جب تو لیٹنے کی جگہ میں آئے تو فتوضأ وضوءک، تو وضو بنا، للصلاۃ وضوءک للصلاۃ، جیسے نماز کے لیے وضو بناتا ہے تو ویسے ہی وضو بنا کر کے سو. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے. یہ روایت میں ہمیں کیا معلوم ہوا کہ سونے کا ایک بہتر طریقہ ہے کہ وضو بنا کر سویا جائے، اور وضو بنا کر سونے سے انسان بہت سارے گناہوں سے محفوظ رہے گا. رات میں طرح طرح خیالات آتے ہیں، ایسے خیالات سے محفوظ رہے گا. اگر اللہ نے چاہا اور رات میں موت ہو گئی تو انسان وضو کر کے سویا ہے تو اسی حالت میں اس کی موت ہوگی. اور وضو کر کے سونے کا سوا فائدہ یہ ہے کہ وضو کرنے سے شیطان آپ سے دور ہو جائے گا اور خیالات آپ سے دور ہو جائیں گے. اور بہت سارے طبی طور پر دیکھا جائے تو وضو بنا کر سونے کے اور بھی کئی فوائد ہیں کہ آج کل اطباء بتاتے ہیں کہ رات میں برش کر کے سویا جائے، ہاتھ پیر دھویا جائے، اور طرح طرح کی باتیں بتلائی جاتی ہے. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے اس بات کو کہہ دیا کہ رات میں سونے جائے وضو بنائے، اور وضو کے اندر ہاتھ دھونا، ہاتھ کے بعد اس کے بعد کلی ناک میں پانی چڑھانا، منہ دھلنا، ہاتھ کے مسا، دونوں ہاتھ اچھے طریقے سے دھلنا، اس کے بعد سر کا مسا اور کان کا مسا، پیر کا دھلنا، تو اتنی ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں انسان کی جتنی ظاہری غلاظت ہے وہ ساری کی ساری چیز صاف ہو جاتی ہے. یعنی ہاتھ پہ لگی ہوئی چیزیں ہیں. آج کورونا کا دور چل رہا ہے، آج کورونالوجی کے اندر بڑے بڑے ماہرین کے ذریعے سے یہ کہلوایا جا رہا ہے کہ بار بار اپنے ہاتھ کو دھوتے رہے، بار بار اپنے منہ کو دھوتے رہیں، بار بار صاف صفائی رکھے. تو یہ ساری چیزیں پہلے بتلائی گئی ہے. تیسرا ادب، پہلے دائیں کروٹ لیٹے. دائیں کروٹ یعنی جسے گجراتی میں جمڑی سائڈ کہا جائے، یا سیدھی سائڈ کی کروٹ، یعنی اس طرح کی جو کروٹ ہے اس طرح کروٹ لیٹے. اور حدیث میں آتا ہے کہ اپنے ہاتھ کو تکیہ بنا لے، یعنی ہاتھ کے اوپر لیٹے اور دعائیں پڑھے. اور اس کے بعد اگر بائیں کروٹ لیٹنا چاہے لیٹ سکتا ہے، لیکن شروعات دائیں کروٹ سے کرے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام کو دائیں طرف سے کرتے تھے. اور حدیث میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اتیت مضجعک فتوضأ وضوءک للصلاۃ ثم استجع علی شق الایمن. یہ بخاری مسلم کی روایت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو، یعنی اس سے پہلے جو حدیث کے راوی تھے وہی راوی، یعنی ان سے اللہ رسول نے کہا، برہ بن عازب کو حکم دیا کہ جب تم سونے کی جگہ پر آ جاؤ، لیٹنے جگہ پر آ جاؤ تو پہلے وضو بناؤ نماز کے وضو بنانے کی طرح، اور اس کے بعد فرمایا ثم استجع علی شقک الایمن، پھر اس کے بعد اپنے داہنے شق کے یعنی داہنی کروٹ لیٹ جائے. اور دوسری روایت جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اویت الى فراشک وانت طاہر فتوسد یمینک، کہ جب تو آئے تیرے بستر کی طرف اور تو پاک ہو، یعنی وضو سے بنا کر کے بالکل تیار ہو کر آ گیا، اور تو فتوسد یمینک، تیرے داہنے ہاتھ سے تو تکیہ بنا لے، تکیہ بنا کر کے ہاتھ کے نیچے رکھ کر کے
सोए। इसके बहुत सारे फवाइद तिब्बी तौर पर देखा जाए तो बहुत सारे फवाइद है। जब इंसान इस तरह सोएगा, दुआ अस्कार करते करते थोड़ी थकान महसूस होगी और इस तरह सोने से इंसान को जल्दी नींद आ जाएगी और तरह ख्यालात और वसाविस से इंसान बच जाएगा और इंसान का पूरा जहन उसका जिक्र अस्कार के साथ साथ उसकी ये पूरी जो रग चल रही है इसके ऊपर पड़ेगा। और बहुत सारे तिब्बी तौर पर देखा जाए इसके बहुत सारे फवाइद हैं इस तरह सोने के। तो इंसान को कोशिश करना चाहिए हाँ इसके ऊपर सोए आराम से, ताकि इंसान दुनिया के एतबार से भी लज्जत हासिल कर सके और उखरवी एतबार से उसको इंशाअल्लाह फायदा हो इस हदीस पर अमल करने का। चौथा अदब, रात या दिन के वक्त जब भी सोए पेट के बल ना सोए, यानी पेट यानी औंधे मुंह ना सोए, इसलिए कि इसके बहुत सारे नुकसानात हैं। अगर हम नुकसानात गिनाने लग जाए तो कम पड़ जाएंगे। एक नुकसान सबसे बड़ी चीज, जब इंसान पेट के बल लेटता है तो उसका हाजमा कमजोर होता है, क्योंकि जो उसकी मशीनरी है वो सारी दब जाती है। और नींद में जब इंसान सोता है तो बहुत सारी चीजें हरकत में आ जाती है और बड़ी तेजी से चीजें काम करने लगती है और सारे आज़ा जो है वो अपने अपने जो उसका बंधन है उससे थोड़े ढीले हो जाते हैं। जब इंसान पेट के बल लेटेगा तो उसके आज़ा और तंग हो जाएंगे, क्योंकि आप देखिए जब पेट के बल लेटेंगे तो पूरा वजन आपकी बॉडी पर पड़ता है और रिलैक्स नहीं हो पाते हैं। और सोने का मतलब रिलैक्स होना है, रिलैक्स नहीं मिल पाएगा तो सोने का फायदा क्या है? तो इसलिए रिलैक्स इंतहाई जरूरी है। तो पेट के बल लेटने से अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया, इसलिए हदीस देखिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया इन्नहा ज़िजाअतु अहलिन नार, कि पेट के बल लेटना ये अहले जहन्नम का तरीका है, यानी जहन्नम वाले ये पेट के बल लेटेंगे। तो जी पेट के बल लेटना जिसकी आदत है वो अपनी आदत को सुधारने की कोशिश करे, वो ये ना कि हमारी आदत बन चुकी है, आदत बदलती है फितरत नहीं बदलती है। ये बात याद रखिए हमेशा कि एक होती है फितरत, एक होती है आदत। एक फितरत जो है वो नहीं बदल सकती है, जैसे हमारा सोना ये फितरत है, खाना फितरत है और बहुत सारी चीजें हमारे हवाई जो पेशाब पाखाना वगैरह और बहुत सारी चीजें ऐसी हमारे जो इंसानी फितरत है वो कभी बदलती नहीं है, वो अपने हालत में बरकरार है। लेकिन कुछ आदतें जो जिसको इंसान बना लेता है, पेट के बल लेटना, गुटखा खाना, तंबाकू खाना और उसके अलावा बहुत सारे खुराफात करना और कहते हैं ये वो सब हमारी आदत है। तो ये आदतें बदल सकती है, इसको बदलना आसान है, तो इसको बदलने की कोशिश करें, पेट के बल ना लेटे, अहले जहन्नम का तरीका है। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया इन्नहा ज़िजाअतुन ला युहिब्बुहा अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल, कि अल्लाह के जो पेट के बल लेटा अल्लाह ताला उसे पसंद नहीं फरमाता है, या अल्लाह रब्बुल आलमीन पेट के बल लेटने वाले को पसंद नहीं करता है। यानी ये सोना इंतहाई गलाजत भरा सोना है, ये इंतहाई गिनावना सोना है जिसे अल्लाह ताला पसंद ही ना करे। हमारे सारे दिन भर के अमाल, हमारी इबादतें, हमारे सारी चीजें, हम हर चीज को शरीयत को फॉलो करते हैं इसलिए ताकि अल्लाह हमसे राजी हो जाए, अल्लाह की मोहब्बत मिल जाए। जब अल्लाह की मोहब्बत हम चाहते हैं तो हम इस आदत को भी छोड़ दें, क्योंकि अल्लाह ताला हमसे मोहब्बत नहीं करेगा तो क्या फायदा हमारा सारे काम को करना। तो हम पेट के बल लेटने को तर्क कर दें। सोने से पहले कुछ दुआएं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाई है, उन दुआओं को पढ़ें। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, इसको 33 मरतबा पढ़ा जाए और एक मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, इसे एक मरतबा पढ़ा जाए। एक हदीस सैयदना अली और सैयदना फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, इन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कहा कि हमें किसी खादिम की जरूरत है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस खादिम से बेहतर पे कोई चीज आपको ना बतलाऊं? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब बिस्तर पे जाओ तो सुभान अल्लाह 33 मरतबा कहो, अल्हम्दुलिल्लाह 33 मरतबा कहो, अल्लाहु अकबर 33 मरतबा कहो और उसके बाद ये दुआ बतलाई ला इलाहा, यानी नहीं, हदीस के अंदर 34 मरतबा अल्लाहु अकबर कहा जाए। तो कहा ये तुम्हारे लिए खादिम से बेहतर है, यानी किसी खादिम रहने से बेहतर है। ये मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। दूसरी चीज सूरह फातिहा की तिलावत किया जाए और उसके बाद सूरह बकरा पढ़ा जाए, उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून तक सूरह बकरा की इतनी आयतें पढ़ी जाए और उसके बाद आमन रसूल से लेकर के पूरा उसके आखिर यानी सूरह बकरा के आखिर तक, यह हदीस में आता है लिल्लाहि मा फिस समावात से शुरू किया जाए और आखिर तक इसको पढ़ा जाए। इसके पढ़ने के फवाइद क्या है? इंसान जब कुरान के सूरह फातिहा पढ़ता है,
सूरह बकरा पढ़ता है तो उससे इंसान को बड़ा सुकून मिलता है। और दूसरी चीज, सारे के सारे नजर, सारे बुरी नजरें, सारे जो शिर्क अकायद से भरे हुए जादू अगर किए गए हैं, या फिर किसी इंसान के ऊपर कुछ भी आसे वगैरह का कुछ भी, या जिन्नात का, या किसी भी तरह का कोई भी इंसान के ऊपर अगर अमल है, तो वो सारे के सारे अमल अपना आप साबित हो जाएंगे और इंसान नजर बद से महफूज रहेगा। तो इसको पढ़ने के लिए हम हर रात को इसके पढ़ने की कोशिश किया करें। और फिर कुछ दुआएं बतलाई गई है मुख्तलिफ अहादीस मुख्तलिफ अल्फाज के साथ, बहुत सारी दुआएं हैं, जिनमें से एक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया इज़ा अतैता मस्जिअका, कि जब तू आए अपने बिस्तर पर यानी सोने जगह पर, तो कुल अल्लाहुम्मा बिइस्मिका अमूतु वअहया, इस दुआ को पढ़ा जाए कि मैं मरता हूं अल्लाह के नाम से, वाहया, और मेरी जिंदगी भी अल्लाह के नाम से है। यानी मेरा मरना यानी सोना ये भी और जागना ये भी अल्लाह के लिए है। और इसके अलावा बहुत सारी दुआएं और भी बतलाई गई है, बड़ी लंबी लंबी दुआएं, बस इतना अगर इंसान पढ़ ले अल्लाह बिस्मिका अमूतु वअहया, तभी इंशाअल्लाह उसके लिए काफी हो जाएगा। और यह रिवायत बुखारी शरीफ की रिवायत है। उसके बाद दौरान नींद इंसान की अगर आंख खुलती है, अब दुआ पढ़ के इंसान सो जाए, उसके बाद अगर दौरान रात को अगर इंसान नींद खुल जाए तो क्या करे, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तरीका बतलाया कि जब अगर नींद खुल जाए तो वो क्या करे, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इसको पढ़े। और इसके पढ़ने के बाद हदीस में आया कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करे, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन से वो जो कुछ मांगना चाहे वो मांगे, अल्लाह ताला इंशाअल्लाह उसकी मांग को पूरी करेगा और उसकी दुआ कबूल होगी। तो इसको आप पढ़ना कभी ना भूले। हम रात में कई मरतबा हमारी नींद खुलती है, हम इसको जरूर पढ़े एक बार फिर, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह, नहीं कोई माबूद सिवा अल्लाह रब्बुल आलमीन के, और वो तन्हा उसके लिए कोई शरीक नहीं है, लहुल मुल्क व लहुल हम्द, उसी के लिए सारी बादशाहत है और तमाम तारीफ उसी के लिए है, और वो अला कुल्लि शैइन क़दीर, वो हर चीज पर कादिर है, सुब्हानल्लाह, तमाम पाकी अल्लाह के लिए है, वल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तस्बीह अल्लाह के लिए है, वल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है, वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, नहीं कोई माबूद सिवा अल्लाह रब्बुल आलमीन के, और अल्लाह सबसे बड़ा है, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, और कोई ताकत नहीं सिवा अल्लाह ताला की ताकत है, कोई ताकत नहीं है। आज देखिए इसके अंदर कितनी अहम बातें बतलाई गई। एक चीज हम लहुल मुल्क, उसके लिए सारी बादशाह आते हैं। आज हम सुबह उठते हैं, सुबह उठते हमें टेंशन लग जाता है, पता नहीं मोदी गवर्नमेंट क्या कर रही है, पता नहीं फलां हुकूमत क्या कर रही है, वहां अमेरिका के अंदर ट्रंप के हामियीन ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वहां खुराफातें मचा रहे हैं, व्हाइट हाउस पर हमले कर रहे हैं, वहां पता नहीं क्या हो रहा है, सुपर पावर मुल्क अमेरिका जिसे कहा जाता है वो महफूज नहीं है। बहुत सारे ख्यालात हमारे जहन के अंदर आते हैं। सुपर पावर और सारे बादशाहत, सारी मिल्कियत उससे अल्लाह के लिए है, उसके अलावा किसी के लिए नहीं है। यह अकीदा हमारा जाजिब हो जाएगा, बन जाएगा। यानी पूरी दुनिया की कोई ताकत जो आज कहा जाता है फला साजिश कर रहा है, WHO कर रहा है, फला इंसान हमें मारने की कगार पर है, ये बिल गेट्स हमें खत्म करने की कगार पर है, वैक्सीन देकर हमें खत्म किया जाएगा, ये सारे खुराफात सोच हमारे जहन से निकल जाएगी, ये सारी सोच हमारे जहन से दूर हो जाएगी। तो ऐसे जो अल्फाज हमें कहे गए हैं, और इसके अंदर एक बात कही गई, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कोई ताकत नहीं सिवा अल्लाह ताला की, यानी अल्लाह के पास ही सारी ताकतें हैं, कोई ताकत किसी की काम नहीं आएगी सिवा अल्लाह ताला के। दुनिया में कोई कितने खुराफात करना चाहे, कितना हमें परेशान करना चाहे, कुछ भी हमारा बिगाड़ना चाहे, नहीं बिगाड़ सकता। अल्लाह की ताकत के सामने किसी की कोई ताकत नहीं चलती है। तो हमारे अकीदा बन जाएगा, और हम सुबह उठते ही न जाने क्या क्या खुराफात बोलने लगते हैं, तो वहां पर ये सारी चीज हमारे लिए बहुत ही काम की चीज है। वह हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, ये भी कहा गया कि अल्लाह की जात हर चीज पर कादिर है, उसके सामने किसी को चलती नहीं है। तो बहुत सारे फवाइद इसके हैं, ज़ाहिरी माने से देखा जाए बहुत सारे फवाइद है। और बातिनी सबसे बड़ी चीज कि जो इसका तज़किरा करेगा, उसका जो अल्लाह से मांगेगा अल्लाह जरूर कबूल फरमाएगा। तो जरूर हमें ऐसा करना चाहिए, हमें जो चाहे मांगे, जरूरी नहीं है कोई एक चीज, हमारे जो हाजत है, जो हमारे मामलात, हम हर चीज को अल्लाह से मांग सकते हैं, जायज चीज।
حرام نہیں, ناجائز نہیں, قطع تعلقی والی چیز نہیں, حسد و بغض والی چیز نہیں, بلکہ جائز چیز ہم اللہ سے مانگے, اللہ ضرور ہماری قبول کرے گا انشاءاللہ. اگر اس کے بعد اٹھ کر کے وضو کرے اور نماز پڑھے تو وہ بھی مقبول و منظور ہوگی. اور یہ دعا پڑھے, لا الہ الا انت سبحانک اللہم استغفر لی ذنبی واسألک رحمتک اللہم زدنی علما ولا نزع قلبی بعد اذ ہدیتنی وہب لی من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. ترجمہ دیکھیے, نہیں لا الہ الا انت, نہیں کوئی معبود سوائے تو ہی, سبحانک اللہم استغفرک لذنبی, تمام پاکی اور تسبیح اے اللہ تیرے لیے ہے, اللہم استغفرک لذنبی, اے اللہ میں استغفار کرتا ہوں یعنی مغفرت طلب کرتا ہوں تجھ سے میرے گناہوں کی, واسألک, اور میں تجھ سے سوال کرتا ہوں رحمتک, تیرے رحمت کا, اللہم زدنی علما, اے اللہ تو زیادہ کر میرے علم کے اندر, ولا نزع قلبی بعد اذ ہدیتنی, اور نزع نہ ہو یعنی میرے دل کے اندر کسی طرح کا خرافات نہ ہو جبکہ تو مجھے ہدایت دے دے, وہب لی من لدنک رحمہ, اور مجھے دے تیری جانب سے رحمت, انک انت الوہاب, اے اللہ تو انتہائی زیادہ دینے والا ہے. جس لیے دیکھیے اس کے اندر کیا کیا باتیں بڑی اہم ہے. اللہ سے استغفار, پھر اس کے بعد اللہ کی رحمت, اللہ کی رحمت کا ہمیں ایک ایک سیکنڈ ایک ایک پل ہم اس کے محتاج ہے. اللہ کی رحمت نہ ہو تو ہمارا جینا مشکل ہے. جیسے پہلی آیت کے اندر آپ کے سامنے بیان کیا, وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ, کہ اللہ کی رحمت سے ہی ہے جس نے ہمارے لیے رات اور دن کو بنایا. ہم سوتے ہیں, ہم جاگتے ہیں, تو اللہ کی رحمت ہمیں مانگنی چاہیے. اس کے بعد ہم اللہ رب العالمین سے اپنے علم کی زیادتی مانگتے ہیں, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے ہم ہدایت پہ برقرار رہنے کی دعا کرنا انتہائی ضروری ہے. بہت سارے ایسے بھی لوگ گزرے ہیں کہ جنہوں نے ہدایت کے بعد گمراہی کا راستہ اختیار کر لیا. بہت سارے بڑے بڑے مدققین, بڑے بڑے شارحین, محدثین, شیطان انہیں بھی گمراہ کی راستہ دکھلایا اور گمراہی پر چلے گئے. اللہ نے ان کو واپس ہدایت دی اور واپس لوٹ آئے, اور کچھ تو نہیں لوٹ پائے. تو اللہ سے ہمیں ہمیشہ ہدایت مانگنی چاہیے. کوئی یہ نہ سوچے ہم اہل الحدیث ہے, ہم کتاب و سنت والے ہیں, ہم وہابی ہے, ہم کہاں گمراہ ہو پائیں گے, ہم جنتی ہے. نہیں نہیں میرے دوستو, یہ جنت کی سرٹیفکیٹ اللہ کے پاس ہے, ہمارے پاس نہیں ہے. اللہ جسے چاہے جنت دے سکتا ہے. ہم اللہ سے ہمیشہ ہدایت طلب کرے, اس لیے کہ ہدایت ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, کسی اس کے علاوہ کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ جس سے چاہے ہدایت نہیں دے سکتے ہیں, بلکہ ہدایت دینا اللہ کا ہاتھ میں ہے. تو ہدایت ہمیں ہمیشہ اللہ سے مانگنا چاہیے. اور وہب لی من لدنک رحمہ, اور تو عطا کر میرے لیے تیری جانب سے رحمت. اس رحمت کے کئی ایک معنی ہو سکتے ہیں. اولاد مانگنا ہو, اللہ سے سب مانگا جائے, اپنے معاملات اللہ کے سامنے رکھا جائے, اور بہت سارے انسان کے معاملات ہوتے ہیں, وہ سارے معاملات کو اللہ کے سامنے رکھے. اور ضرور اس عمل کو اگر آج ہی آپ سن رہے ہیں تو آج ہی کوشش کرے, رات کو اٹھ کر کے یہ دعائیں کرے, آپ کو انشاءاللہ ضرور بہتری ہوگی. اور بتانے والے نے یہاں تک بتلایا کہ ہم نے جب عمل کیا تو ہمارے معاملات یقینی طور پر حل ہو گئے. ایک جناب ابھی چند دن پہلے آئے تھے, حیدر خان کے نام سے جانے جاتے ہیں, مولانا حیدر خان صاحب, ہمارے والد صاحب کے دوست بھی ہیں, کچھ کے رہنے والے ہیں. وہ بتا رہے تھے کہ ہم سے کسی نے کہا کہ رات میں اٹھ کے دعا کرے, تو ہم نے اللہ سے دعا کی, اللہ تو ہم مکہ مدینہ دکھلا دے. وہ بتلاتے ہیں ایک دو دن ایسا کے بعد میرے پاس فون آیا اور مجھے کہا گیا کہ کیا آپ عمرہ پہ جانا چاہتے ہو. میں نے کہا بالکل جانا چاہتا ہوں. تو وہ عمرہ پر اللہ تعالیٰ نے ہم کو بھیج دیا. یعنی رات کو اٹھ کر انسان اللہ سے مانگے, جو مانگنا ہو مانگے, اللہ اس کی بات کو ضرور سنتا ہے اور قبول کرتا ہے. یہ ایک واقعہ ٹپس تھا, باقی بہت سارے ایسے واقعات ہو جاتے ہیں کہ ضرور اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے. یہ رات کے معاملے ہوئے. جب صبح ہو جائے تو صبح جگنے کے وقت بستر سے اٹھنے سے پہلے یہ دعا پڑھے, الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. صحیح بخاری سے مسلم کی روایت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ دعا پڑھے, تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں زندگی دی, بعد ما اماتنا, ہمارے مرنے کے بعد. یعنی رات میں جب سوئے تھے تو انسان کی چھوٹی موت تھی, انسان مر چکا تھا, پھر اللہ نے اس کو دوبارہ زندگی عطا کی. تو اس موت کے بعد زندگی پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. یعنی انسان روزانہ مرتا ہے, اس سے معلوم ہوا. یہ ہمارے ٹپس ہے, ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک بہتر موقع رکھا ہے کہ ہم رات میں سوتے ہمیں موت آ جاتی ہے, پھر اللہ ہمیں زندگی دیتا ہے.
تو ہم اللہ کا شکر ادا کیوں نہ کرے؟ تو اسی بات تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے ہمیں زندگی عطا کی ہمارے مرنے کے بعد، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور ہم اسی طرف لوٹائے جانے والے ہیں. یعنی ہماری صبح اللہ کے نام سے ہونی چاہیے، اور اللہ کے نام سے جب ہماری صبح ہو تو ہم اس بات کی گواہی بھی دیں کہ ہم اللہ کی طرف لوٹائے جانے والے ہیں. یعنی انسان کے سارے غرور، سارے گھمنڈ، سارے تکبر یہی دن کی شروعات میں ختم ہو جاتے ہیں، تاکہ انسان جب صبح کرے تو بڑے ہی عاجزانہ انداز میں کرے کہ ہمیں ایک دن ضرور مرنا، ابھی ہم مر کے اٹھے ہیں، ہمیں یہ تیاری کرنی ہے. اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، اتنے سارے دلائل ہم سنتے ہیں کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ملے گی، یہی تیار ہو کے جانا ہے. اور وہاں جب بندہ کہے گا یا اللہ مہلت دے دے، میں چلا جاؤں دنیا کے اندر، پھر میں کا عمل کر کے آؤں گا، کل اللہ کہے گا نہیں، بالکل نہیں. تو یہ ہمارے ایک چانس ہے، اللہ ہمیں روزانہ موت دیتا ہے. یعنی ہم رات میں سوتے ہیں، ہم مر گئے ہیں، پھر جب صبح اٹھتے ہیں تو ہماری ایک نئی زندگی ہوتی ہے. تو زندگی کے ہر صبح میں ہمیں اللہ تعالیٰ سے توبہ اللہ کر کے اچھے طریقے سے نئی زندگی گزارنے کی کوشش کرنا چاہیے. اور کل جمعہ ہے، جمعہ کا دن قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے. ہم ضرور انشاءاللہ کل دعا کریں، اللہ ہماری دعا ضرور قبول کرے گا، اور ہم ایک نئی زندگی کل سے گزارنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ ضرور ہمارے لیے نئی زندگی آئے گی. جب اٹھ جائے تو تہجد کا اہتمام کرے، تہجد پڑھنا چاہیے. تہجد پڑھنے کے بہت سارے فوائد ہیں، اتنے سارے فوائد تہجد پڑھنے کے ہیں کہ انسان تہجد کے فوائد گنتا رہ جائے. اس میں سے ایک اللہ کے رسول کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر. آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف، لیکن پھر بھی آپ کے پیر میں سوجن آ جاتی تھی. میں عائشہ کہتی ہے رسول اللہ آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہے، پھر کیوں آپ اتنی دقتیں اٹھاتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ یعنی تہجد اللہ کا شکر کا ایک ذریعہ ہے، شکر ادا کرنے کا ایک ذریعہ ہے. اور انسان کے عزائم مضبوط ہوتے ہیں جب انسان تہجد پر برقرار رہتا ہے، تو انسان ایک مجاہد قسم کا انسان بن جاتا ہے، اور ہر قسم کی پریشانیوں کو جھیل سکتا ہے. بہت سارے اللہ کے نیک بندے اور بندیاں تہجد گزار ہوا کرتی ہے، اور سفر حضر ہر جگہ تہجد کا اہتمام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل قبول فرمائے اور مزید ان کو اس کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ رات کے تعلق سے چند گفتگو آپ کے سامنے پیش کرنی تھی، تو ہم ان چیزوں کا خیال رکھیں. اور رات میں برے برے خیالات جو آتے ہیں، بہت سارے احباب اس چیز کی شکایت کرتے ہیں کیوں خیالات آتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ذہنی توازن جو رات دن کے اندر صحیح طور پر ہم اس کا استعمال نہیں کرتے ہیں، تو رات میں طرح طرح خیالات آتے ہیں، ڈراؤنی چیزیں آتی ہے. اور رات میں کچھ خواب آتے ہیں تو سارے خواب سچے نہیں ہوا کرتے ہیں، کچھ خواب سچے ہوتے ہیں، کچھ اللہ کی جانب سے ہوتے وہ سچے ہوتے ہیں، کچھ شیطان کی جانب سے ہوتے ہیں. وہ سارے کے سارے شیطان کی جانب سے ہونے والے خواب یہ جھوٹے ہوتے ہیں، مکار و فریب والے ہوتے ہیں. تو اور بہت سارے خواب جو ہم بیان نہ کریں، ہم خواب وہاں بیان کریں خواب کی تعبیر بتانا جانتے ہو. اگر خواب کی تعبیر بتانا نہ جانتے ہو تو ویسے لوگوں کے سامنے بیان نہ کرے، تو غلط سے تعبیر بتا کر کے آپ کو گمراہ کر دیں گے. اور بھی بہت سارے لٹیرے لوگوں کے سامنے ہم اپنے خواب کی تعبیر نہ بیان کریں. اور کبھی کبھی آپ کے احساسات کو سمجھنے والے بہت کم ہوتے ہیں، تو آپ کے احساسات کو نہ سمجھ کر کے آپ کی غمی میں خوش ہونے والے لوگ اس سے خوش ہو جایا کریں گے. تو اس لیے آپ اپنے خواب کو اپنے خیر خواہ کے سامنے بیان کریں، اور جو تعبیر جانتے اس کے سامنے بیان کریں، تاکہ اس کی اچھی تعبیر معلوم ہو جائے. اور رات کے اندر جب چلاہٹ ہوتی ہے، یہ چلانے کی آواز کیوں آتی ہے؟ رات جانتے ہیں آپ سونے کے بعد انسان جب چٹ لیٹ جاتا ہے، سیدھا چٹ بولتے ہیں، سیدھا لیٹ جاتا ہے. ایک طریقہ داہنی کروٹ سوئے، پھر اس کے بعد بائیں کروٹ لے سکتا ہے. یہ سیدھا نہ سو جائے، پیٹ کے بل تو سونا جہنمیوں کی علامت ہے، لیکن ایک پیٹ کے بل سونا یعنی پیچھے کی طرف کا نیچے حصہ رکھا جائے. جب انسان اس طرح سوتا ہے تو اس کے سینے کے اوپر بوجھ بنتا ہے، اور سینے کے جب جکڑن ہوتی ہے اور یہ ہارٹ جو ہوتا ہے یہ ہارٹ بیٹھنے لگتا ہے اور جا کر کے ٹکراتا ہے، تب جا کے انسان کو تکلیف ہوتی ہے. تو انسان سوچتا ہے پتہ نہیں شیطان دبوچ رہا ہے، جنات دبوچ رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، طرح طرح کے خیالات انسان بیان کرتا ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں انسان غلط سونے کی وجہ سے ہوتا ہے. تو انسان داہنی کروٹ سوئے اور پھر بائیں کروٹ لیٹ سکتا ہے، نہ سیدھا سوئے نہ الٹا سوئے. تو یہ دونوں طریقے غلط ہیں. اور بھی رات میں بہت ساری چیزیں انسان کے ساتھ ہوتی رہتی ہے. کبھی کبھی انسان سوچتا مجھے کوئی کھینچ رہا ہے، مجھے کوئی پریشان کر رہا ہے، مجھے کوئی پتہ نہیں کیا کر رہا ہے. تو یہ سارے کے سارے کچھ خیالات ہوتے ہیں جو انسان بکبکاتے رہتا ہے. کچھ لوگ رات میں بولنے کی عادت ہوتی ہے. یہ سارے انسان کی فطرت میں سے ہیں جو انسان کے کنٹرول کے باہر ہے.
تو انسان اس پر کنٹرول نہیں کر پاتا. کوشش یہ رہے کہ انسان دن میں اپنے آپ پر کنٹرول کرے, زیادہ بکواسات نہ کرے. اس لیے حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا, روایت, امسک علیک لسانک, کہ زیادہ سے زیادہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھے. وَلِيَسَعْكَ بَيْتُكَ, اور اپنے گھر کے اندر رکا رہے. وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ, اپنے گناہ پر روتا رہے. تو انسان جب زیادہ گھر میں رہے گا اور بکواسات سے بچے گا تو انشاءاللہ رات میں بکبکانا یہ سب ختم ہو جائے گا. اور بہت ساری چیزیں انسان رات میں چلنے لگتا ہے تو لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا. یہ ساری چیزیں انسان کے ذہن سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں. بہت لمبی چوڑی بحث ہو جائے گی, اس پر بحث کیا جائے, ماہرین نفسیات اس پر بہت لمبی چوڑی گفتگو کرتے ہیں, تو اس کی اتنی لمبی گفتگو یہاں پہ مناسب نہیں ہے. بہت سارے وجوہات ہوتے ہیں جو رات میں چلنے کے, اور بہت ساری چیزیں طبی طور پر دیکھا جائے تو تناؤ ہوتا ہے, تناؤ میں انسان بیٹھ جاتا ہے, چلنے لگتا ہے, کبھی خواب دیکھ رہا ہے, کبھی کیا سوچ رہا ہے, کبھی کیا ہو رہا ہے. تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو غیر شعوری طور پر انسان کرتا ہے. تو رات میں سوتے وقت اس لیے کہا جاتا ہے ذکر و اذکار کر کے سویا جائے, اللہ رب العالمین سے توبہ طلب کر کے سویا جائے. انسان بہت سارے کام غیر شعور طور پر کرتا ہے, اپنے شعور کو انسان اپنے کنٹرول میں رکھ کے سوئے, تب انسان کا بہتر سے بہتر سونا بھی ہوگا, سکون ملے گا, ریلیکس انسان ہو جائے گا. اور ہم سوئے تو اس نیت سے سوئے کہ اللہ نے ہمارے رات بنائی سونے کے لیے, تو انشاءاللہ ہمیں اس کا بھی ثواب ملے گا. اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو رات میں سونے کا جو صحیح طریقہ ہے منہج پر ہمیں سونے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ ساری چیزیں بہت ضروری بھی ہے, اور ان ساری چیزوں کو فالو کرنا یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے, کیونکہ ساری چیزیں انسان کے ضروریات میں سے ہیں اور انسان کے روزمرہ کی چیزوں میں سے آتی ہے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو رات کے نیند سکون کا ذریعہ بنائے, اور ہم تمام مسلمانوں کو اس دنیا کے اندر جب تک زندہ رکھے, ہمیں دین شریعت کے اوپر چلتے ہوئے زندہ رکھے, اور ہمارا خاتمہ ہو, خاتمہ بالخیر ہو. اسی کے ساتھ آج کا یہ درس اختتام کو پہنچتا ہے.